جب ہم ہوش سنبھالے ہم نے دیکھا تو یہی ہو رہا ہے. لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ اس وقت سے اور اب میں کتنا فرق ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا لپیٹ دی جائے گی. جب ہم آخرت کی طرف بڑھیں گے تو فتنوں کا عروج ہوتا چلا جائے گا. تو اس وقت جو حالات تھے اب اس سے کئی گنا بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. وہ آزمائش زیادہ ہو گئی، امتحان زیادہ ہو گیا، اموات زیادہ ہو گئیں. اور ایسا ہو رہا ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کے جسم کے ٹکڑے چن چن کر شوپر میں ڈال کے چیختے ہیں، دہائی دیتے ہیں. وہ باپ کسی جگہ بچے ہیں تڑپ رہے ہیں لیکن ماں نہیں ہے، کسی جگہ ماں ہے لیکن ایک بچہ بھی نہیں ہے. عجیب حالات ہے. اور یقین جانے ہماری بے حسی پہ ہم سے ضرور سوال ہوگا کہ میں جب تمام مسلمان حکمرانوں کے بارے میں سوچتی ہوں اور ان کے احوال دیکھتی ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں اگر اپنا بچہ بیمار ہو جائے، اپنا بچہ بھوکا رہ جائے، پیاسا رہ جائے، تو وہ ماں باپ کا کیا حال ہو جاتا ہے. لیکن فلسطین میں یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور وہ ایک مذمتی بیان دے کر ان کو لگتا ہے ہم نے حق ادا کر دیا. ہمارے اپنے ملک میں یہ مسلمان یہ کلمے کی بنیاد پہ حاصل ہوا ہے. یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھ کر اس کو آزاد کرایا گیا تھا. لیکن لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے آج تڑپ رہے ہیں، دہائی دے رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ کوئی ہے. لیکن ہمیں اپنی زندگی چاہیے، اپنا تخت چاہیے، اپنی کرسی چاہیے. کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں؟ کیا ہو رہا ہے ہماری زندگی میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ میرے دل میں ایک چھوٹا سا کسی کے لیے ایک کینہ ہے. وہ کینہ پال 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 کے اس کو اونٹ جتنا بڑا بناتے. کیا ہمیں کسی ایسے معصوم بچے کا غم میرے غم سے بڑا لگتا ہے؟ کیا اس بیچاری عورت کی دہائی میری ماں کی دہائی جیسی لگتی ہے؟ کیا اس بزرگ کی فریاد میرے گھر کے بزرگ کی فریاد جیسی لگتی ہے؟ کیا ان کی بھوک ہمیں محسوس ہوتی ہے؟ کیا ان کی پیاس ہمیں محسوس ہوتی ہے؟ اور اس وقت ہماری کیا سوچ ہوتی ہے؟ کیا ہم نے رات کی تنہائیوں میں تڑپ تڑپ کے رو رو کے ان کے لیے فریاد کی ہے اللہ کے حضور، جس قدر اپنے کسی غم اپنے کسی مسئلے کے لیے فریاد کرتے ہیں؟